کیا عورت شادی کے 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا کر سکتی ہے؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا بالکل نہیں۔ کہا امیر المومنین لیکن میرے گھر میں شادی کے 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے، اس بچے کو میں کیا درجہ دوں، اپنا بچہ یا وہ ناجائز بچہ؟ تو حضرت عثمان غنی کیا کہتے ہیں؟ وہ بچہ ناجائز ہے، غلط ہے، اس لیے کہ شادی کے 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہونا چاہیے کم سے کم۔ پیٹ میں اس کی 9 مہینے کا بچہ، 6 مہینے کا بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ تو غلط ہے۔ اتفاق دیکھیے حافظ احمد ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ جمعرات کا دن تھا، فتح الباری میں یہ جمعرات کا دن تھا، اور اس آدمی نے یہ سوال کیا، حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں تمہاری بیوی بدچلن ہے، اس کا مطلب یہ کہ شادی سے پہلے اس نے کہیں ناجائز تعلق قائم کیا تھا۔ اور صبح ہوتے ہوئے جب جمعہ کا دن آیا تو جمعہ کے دن حضرت عثمان غنی نے خطبہ دیا جمعہ کا، اور اس خطبے کے اندر اس صحابی کو جو سامنے بیٹھے تھے فرمایا کہ تمہاری بیوی بدچلن ہے، اور اگلے جمعے کو، نیکسٹ آنے والے جمعے کو تمہاری بیوی کو پتھروں سے مار مار کے سنسار کیا جائے گا، زناکار عورت کو سینے کے برابر گاڑ گاڑ کر زمین پر پتھروں سے مار مار کے اس کو ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ تمہاری بیوی نے 6 مہینے کے بعد 6 مہینے کے اندر بچہ پیدا کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منبر سے اترتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، نماز جمعہ پڑھاتے ہیں، اسی مسجد کے اندر حضرت علی بھی موجود ہیں۔ اب دیکھیے اختلاف، 2 صحابی کا اختلاف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور سیدھے مصلی پر آتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں، امیر المومنین عثمان غنی کے پیچھے نماز پڑھنے والوں، ان کا خطبہ سننے والوں، تھوڑی دیر بیٹھے رہنا، جہاں تک حضرت عثمان غنی کا معاملہ ہے انہوں نے ایک غلط مسئلہ بیان کر دیا ہے، ایک مسئلے کو انہوں نے غلط طریقے سے بیان کر دیا ہے، یا تو ان کو پتہ نہیں تھا، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ امیر المومنین سے کچھ اس سلسلے میں ڈسکس ہو جائے، تم بھی یہاں بیٹھو۔ سب لوگ بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان نے ایک شخص کو یہ حکم دیا کہ اس کی بیوی کو اگلے جمعے میں لایا جائے گا اور اس کو قتل کر دیا جائے گا، پتھروں سے مارا جائے گا، کیونکہ 6 مہینے میں اگر بچہ پیدا کر رہی ہے تو اس کا مطلب وہ پہلے سے گڑبڑ ہے، اس سے زنا کا صدور ہوا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں امیر المومنین، اے عثمان، امیر المومنین، آپ نے جو مسئلہ بتایا ہے وہ مسئلہ بالکل غلط ہے، عورت 6 مہینے کے اندر بھی بچے کو پیدا کر سکتی ہے۔ حضرت عثمان غنی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے علی، یہاں من مانی نہیں چلے گی کہ تم نے جو کہہ دیا مان لیا، ہم اور تم دونوں دلیل کے محتاج ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں کیا کبھی ایسا کوئی کیس آیا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی 6 مہینے میں ہونے والے بچے کو اس کے باپ کو حکم دیا ہو کہ اس کو اپنا بیٹا مانو؟ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا؟ کیا قرآن میں کوئی دلیل ہے؟ حدیث میں کوئی دلیل ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں امیر المومنین، یہ سچ ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، کسی عورت نے 6 مہینے میں بچہ پیدا نہیں کیا، یہ سچ ہے۔ کیا اللہ کے رسول نے 6 مہینے میں پیدا ہونے والے بچے کو اپنا باپ کا بچہ مانا؟ فرمایا یہ بھی سچ ہے، جب پیدا ہی نہیں ہوا نبی کے زمانے میں تو آپ کیوں اپنائیں گے؟ ایسا نہیں ہوا۔ تو کہا پھر تم کس دلیل کی بنیاد پر کہہ رہے ہو کہ 6 مہینے میں بچہ پیدا کر سکتی ہے؟ کہا قرآن میں آیا ہے۔ حضرت علی نے کہا قرآن میں آیا ہے۔ اب سنیے، حضرت عثمان کہتے ہیں واہ اے علی، آپ نے قرآن پڑھا اور ہم نے نہیں پڑھا، قرآن تم ہی پڑھتے ہو ہم نہیں پڑھتے ہیں، مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے قرآن کے اندر کہ 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو جائے تو وہ بچہ جائز بچہ ہوگا، دلیل دو۔ حضرت علی فرماتے ہیں اب میں تمہیں دلیل دے رہا ہوں، بیٹھو۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میں تو بیٹھا ہی ہوا ہوں، کھڑے تو تم اور دلیل پیش کرو، بغیر دلیل کے بات نہیں مانی جائے گی، دلیل دو، قرآن میں کہاں آیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیل دیتے ہیں امیر المومنین عثمان، اے بھیا بہت ہو گیا، تیرا چینل بہت دنوں سے چل رہا، بہت پیسہ کما رہا ہے، بڑھیا، کتنی دیر ہو گئی اور ابھی تک سیٹنگ نہیں بنا پایا؟ یہ اتنی دیر میں تو لڑکی سیٹنگ ہو کے بھاگ جاتی ہے۔ حضرت علی دلیل دے رہے ہیں، امیر المومنین سنیے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، دلیل پر ذرا نظر ڈالیے، حضرت علی نے کیا دلیل؟ امیر المومنین
قرآن کہہ رہا ہے کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلائیں 2 سال، حولین کاملین، مکمل 2 سال تک دودھ پلائیں۔ مائیں جب ان کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو تو وہ اپنے بچے کو کتنا دودھ پلائیں؟ حولین کاملین، مکمل 2 سال تک وہ اپنے بچے کو دودھ پلائیں، یعنی 2 سال کمپلیٹ دودھ پلا سکتی ہیں، 2 سال سے 1 دن زیادہ نہیں، 1 دن کم نہیں، 2 سال تک وہ دودھ پلا سکتی ہیں، 2 سال سے زیادہ نہیں۔ 2 سال سے پہلے تو چھڑا سکتی ہیں دودھ، لیکن 2 سال سے 1 بھی دن زیادہ نہیں پلا سکتی ہیں۔ حضرت عثمان ہنستے ہیں، کہتے ہیں علی کیا مجھے بے وقوف سمجھ رکھا ہے؟ یہ تو دودھ پلانے کی مدت بتا رہے ہو تم کہ 2 سال تک دودھ پلائیں، ہمیں دلیل یہ چاہیے کہ عورت جب اس کے پیٹ سے 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو تو وہ جائز ہے۔ ہم مارو گھٹنا پھوٹے سر، بچہ پیدا ہوا 6 مہینے میں اور دلیل دے رہے ہو دودھ کی؟ دلیل یہ چاہیے کہ عورت اگر 6 مہینے میں بچہ پیدا کر دے تو وہ جائز ہے، اس کی دلیل چاہیے۔ حضرت علی نے کہا وہیں آ رہا ہوں، پہلے آپ کے ذہن میں بٹھا دے رہا ہوں کہ دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ کہا 2 سال۔ کہا 1 سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12۔ کہا 2 سال میں کتنے مہینے ہوئے؟ کہا 24۔ یہ 24 مہینے کس کی مدت ہوئی؟ کہا دودھ پلانے کی۔ آئیے قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کیا؟ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، وہاں ہے یرزعنا، مائیں پلائیں 2 سال تک، یہاں کیا ہے؟ فِصَالُهُ، اپنے بچے کا دودھ چھڑائیں 2 سال میں، وہاں کیا ہے؟ پلائیں 2 سال تک، یہاں کیا ہے؟ چھڑائیں 2 سال میں۔ بات تو ایک ہی ہے، 2 سال تک پلائیں یا 2 سال کے اندر اندر چھڑائیں، یعنی 2 سال سے زیادہ نہیں پلا سکتی ہیں، دونوں کنڈیشن ایک ہی ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں نئی دلیل کیا ہے؟ اس میں پلانا ہے، اس میں چھڑانا ہے، اس میں ہے کہ 2 سال تک پلا سکتی ہیں، اس میں یہ ہے کہ 2 سال سے پہلے چھڑا سکتی ہیں، بات تو ایک ہی ہے۔ فرمایا بس یہی تو مجھے بتانا تھا کہ 2 سال دودھ پلانے کی مدت ہو گئی؟ کہا ہاں۔ 24 مہینے دودھ پلانے کی مدت ہو گئی؟ ہاں۔ تو اب سنیے تیسری دلیل۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے، تیسری دلیل، وَحَمُلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، یہاں حمل بھی آ رہا ہے اور فصال دودھ چھڑانا بھی آ رہا ہے، یہ دونوں چیزیں قرآن کی آیت میں موجود ہیں۔ وَحَمُلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، عورت کے حمل کی مدت اور دودھ چھڑانے کی یعنی بچے کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے۔ 30 شہرن، 30 مہینے، 30 مہینے ہے، دونوں کو ملایا، دودھ حمل کی بھی اور دودھ چھڑانے کی بھی، کتنی مدت ہے؟ دونوں کو ملایا تو 30 مہینے۔ کہا امیر المومنین یہ 30 مہینے حمل اور دودھ پلانے دونوں کو جوڑ کر 30 مہینے ہے، اور دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ اب الگ کر دیجئے، دودھ پلانے کی مدت قرآن نے کتنی بتائی ہے؟ حولین کاملین، 2 سال۔ اب 30 مہینے میں سے 2 سال آپ الگ کر دیجئے، 30 مہینے میں سے 24 مہینے آپ الگ کر دیجئے، اس کو مائنس کر دیجئے، کتنے بچتے ہیں؟ 30 مہینے میں 2 سال یعنی 24 مہینے تو دودھ پلانے کی مدت ہو گئی۔ اب جو مدت بچی وہ حمل کی مدت ہے، بتائیے وہ کتنے بچے؟ 30 میں سے 24 کو مائنس کیا، 30 میں سے 24 کو مائنس کیا تو 6 بچتے ہیں۔ تو کہا یہ 6 مہینے حمل کی مدت ہے، 6 مہینے حمل کی اقل مدت ہے، یعنی 6 مہینے سے کم، 6 مہینے سے پہلے اگر ماں کوئی بچہ پیدا کرتی ہے تو ناجائز مانا جائے گا، لیکن 6 مہینے کے بعد اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا تو بچہ جائز مانا جائے گا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ عورت کے حمل اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے ہے، اور 30 مہینے میں 24 مہینے دودھ پلانے کی ہے، تو باقی جو بچتا ہے وہ حمل کی مدت ہے۔ حضرت عثمان غنی کا سر چکرا جاتا کہ حضرت علی کی اس دلیل پر، لیکن دلیل آ جانے کے بعد ہماری طرح ضدی نہیں تھے کہ ہم نے جو کہہ دیا وہ مان لیں گے، وہی بات مانی جائے گی۔ حضرت عثمان پھر منبر پر دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں لوگوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دلیل پیش کی وہ قرآن سے دلیل آ جانے کے بعد اب ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اگر علی اس جمعے کی نماز میں موجود نہ ہوتے تو میں قاتل ہو جاتا، ایک عورت کے قتل کا ذمہ دار
بازار میں بن جاتا. حضرت علی کی وجہ سے اس کی عورت بچ گئی. حضرت علی نے جو دلیل پیش کی ہے وہ دلیل پر میں آمنا و صدقنا کہتا ہوں اور اس آدمی کو حکم دیتا ہوں کہ جاؤ اس بچے کو اپنا بچہ مانو اور اس عورت کو اپنی بیوی مانو. اب اس عورت کو سنسار نہیں کیا جائے گا. دو لوگوں میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن دلیل آ جانے کے بعد پھر اختلاف کو ختم کر دینا چاہیے. جیسا حضرت عثمان غنی نے اپنی بات واپس لے لی تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمانوں والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور پورے کے پورے ہم داخل تبھی ہو پائیں گے میرے بھائیوں جب ہم اسلام کی ہر چھوٹی اور بڑی چیز کو دل و جان سے اس پر ہم عمل کریں گے. یہ حقیر ہے اس کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں. راستے میں اگر کانٹا پڑا ہے اور آپ بائک سے جا رہے ہیں، ارے کانٹا ہی تو پڑا ہے، آپ بائیں سے نکل گئے، نہیں، اتریے اور اس کانٹے کو پھینک دیجئے. ہو سکتا ہے کہ کسی بوڑھے کے پیر میں چپ جائے، ہو سکتا ہے کہ کسی بچے کے پیر میں چپ جائے، ہو سکتا ہے کہ نقاب لگا کر اور چہرہ چھپا کر کوئی عورت جا رہی ہے اس کے پیر میں چپ جائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی نابینا گزر رہا ہے اس کے پیر میں چپ جائے. اس لیے اسلام یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس چھوٹی سی چیز کو تم چھوٹا مت سمجھو، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق. اس راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی اسلام اور ایمان کا ایک حصہ ہے. لہذا آپ اس کو حقیر نہ سمجھیں اور آپ اس کو کم نیکی نہ سمجھیں. یہ نیکی ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے. لہذا تم اس کو ہٹاؤ. ہمیں یہ سوچنا ہے. بہت سی چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گی لیکن اسلام ہے، ہمیں ماننا پڑے گا. مغرب میں 3 رکعت کیوں ہے؟ ارے ہمیں کیا معلوم کیوں ہے؟ اللہ کے نبی نے دی ردی. ہم لوگ سردیوں کے دنوں میں موزوں پر مسح کرتے ہیں. یہ موزوں پر اوپر سے مسح کیا جاتا ہے، آپ سب جانتے ہیں. اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو تر کرو اور ایسے اپنے ہاتھ پھیر لو، یہ موزے کا مسح ہے. جبکہ عقل یہ کہتی ہے کہ مسح نیچے کرنا چاہیے کیونکہ مٹی یا گندگی یا ناپاکی نیچے لگے گی. لیکن نیچے اللہ کے رسول نے ہاتھ پھیرنے کا حکم نہیں دیا ہے بلکہ اوپر دیا. کیوں دیا؟ ہمیں کیا معلوم؟ ہمیں آمنا و صدقنا کہنا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مکھی جب تمہارے کھانے یا پینے کی چیز میں گر جائے تو اس کو پورا ڈبو دو، یہ نہیں کہا نکال کے پھینک دو. فرمایا اس مکھی کو پورا ڈبو دو اور اس وقت تک اس مکھی کو ڈبوئے رہو جب تک کہ وہ مر نہ جائے. جب وہ مر جائے تو اس کو نکال کے باہر پھینک دو اور پینے والی چیز کو آپ پی سکتے ہو، کھانے والی چیز کو آپ کھا سکتے ہو. وہ چیز حرام نہیں ہے. اب بتائیے مکھی کو پورا ڈبونے کا اور اس کو مر جانے تک کا حکم کیوں دیا کہ اس کو پورا ڈبو دو؟ کیوں؟ اور اس وقت تک ڈوبا رہنے دو جب تک کہ وہ مر نہ جائے. کیوں؟ ہاں عقل میں نہیں آ رہا. وہ تو آج میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے تو دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے. مکھی جب کھانے اور پینے کی چیز میں گرتی ہے تو پہلے بیماری والا پر ڈالتی ہے. اس بیماری سے وہ کھانا یا وہ پانی پینے کی چیز اس پر کی بیماری اس میں مل گئی لیکن دوسرے پر میں اس کی شفا ہے. جب تم اس کو ڈبو دو گے تو اس کی شفا اس بیماری کو کاٹ دے گی. اس دوسرے پر میں جو صحت ہے، جو تندرستی ہے، جو شفا ہے، وہ شفا اس بیماری کے اثر کو ختم کر دے گی. یہ آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے. اس زمانے میں سمجھ میں نہیں آتا تھا. آج کے ڈاکٹرز کی ریسرچ، آج کے ڈاکٹر کی تحقیق یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو پورا ڈبو ہی دینا چاہیے کیونکہ اس کے دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے. میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے کہہ دیا، ہمیں ماننا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے. سب سے 5 وقت کی نماز میں سب سے زیادہ مشکل نماز کون سی ہے؟ فجر کی. آدمی فجر میں جلدی نہیں اٹھ پاتا لیکن آپ دیکھ لیجئے جو سب سے زیادہ مشکل نماز ہے اس کی تعداد 10 12 15 ہونی چاہیے تھی لیکن 2 ہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں. عقل دیکھیے، عقل کام نہیں کر رہی ہے. جب سردی سے اٹھا ہی رہا ہے اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم سردی سے اٹھا رہے ہیں نیند کی قربانی تو زیادہ نمازیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ نماز، لیکن وہاں صرف 2 ہی فرض ہے. اور ظہر میں جب آدمی پوری نیند پوری کر سکتا ہے وہاں کم نماز ہونی چاہیے. آدمی تھکا ہوا آ رہا، محنت مزدوری کر کے آ رہا ہے تو وہاں 2 ہونی چاہیے، وہاں 4 ہے. ظہر کی نماز کے بعد آدمی اکثر عرب میں قیلولے کا رواج تھا، سوتے تھے، عصر میں اٹھنا مشکل تھا اس لیے عصر میں 4. مغرب کی نماز تک آدمی کام کر کے اپنے گھر آ جاتا تھا، تھکا ہوا تھا. اب وہ 4 بھی پڑھ سکتا تھا، 6 بھی پڑھ سکتا تھا کیونکہ کوئی کام نہیں ہے لیکن 3 ہی رکھا ہے. عشاء میں سونے کے لیے جا رہا ہے، جلدی ہے، وہاں 2 ہونی چاہیے لیکن 4 رکھ دی.
हमारी अकल काम नहीं कर रही है, लेकिन हमें मानना है। क्यों? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कानून मुतय्यन किया है, हमें फॉलो करना है, हमें इसको मानना है, हमारी अकल गवारा करे या न करे। अच्छा एक बात बताइए, कत्ल बड़ा गुनाह है या जिना बड़ा गुनाह है? कत्ल बड़ा गुनाह है या जिना? तो आप भी कहेंगे कत्ल बड़ा गुनाह है, किसी की जान जा रही है। जिना बड़ा गुनाह है लेकिन किसी की जान तो नहीं जा रही है। कत्ल बड़ा गुनाह है, जिना कत्ल से बड़ा गुनाह नहीं है, कत्ल के बाद है, कत्ल के बाद है। सबसे बड़ा गुनाह शिर्क, शिर्क के बाद कत्ल, कत्ल के बाद जिना, कत्ल से छोटा है जिना। लेकिन जिना के लिए कितने गवाह चाहिए? 4। अगर आपने किसी लड़के या लड़की पर जिना का इल्जाम लगाया है तो कितने गवाह मांगे गए? 4। अगर 4 गवाह तुम नहीं ला सके तो उल्टा 80 कोड़े खाओ। तुम्हारे पास एक गवाह है, उसने अपनी आंखों से देखा कि तुमने गलत काम किया है किसी लड़की के साथ, लड़का लड़की दोनों मना कर रहे हैं कि हमने नहीं किया, लेकिन तुमने भी देखा, तुम्हारे पास एक गवाह भी मौजूद है और उसने कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा, फिर भी दोनों गवाहों की बात नहीं मानी जाएगी, चाहे सच ही क्यों ना हो, फिर भी नहीं मानी जाएगी, बल्कि इल्जाम और उन दोनों को खड़ा करके दोनों को 80-80 कोड़े और मारे जाएंगे। देख रहे हैं आप, जब तक 4 गवाह नहीं हैं तब तक आप किसी मर्द किसी औरत पर जिना की तोहमत नहीं लगा सकते, चाहे उन्होंने जुर्म किया ही क्यों ना हो, चाहे तुम सच ही क्यों नहीं बोल रहे हो, लेकिन 4 गवाह नहीं है तो आप किसी को सजा नहीं दिलवा सकते। जबकि जिना कत्ल से छोटा गुनाह है, उसके लिए 4 गवाह चाहिए, लेकिन कत्ल के लिए कितने? आपने किसी आदमी को कत्ल करते हुए देखा किसी इंसान का, तो उसमें सिर्फ 2 गवाह चाहिए। उसमें सिर्फ कितने गवाह चाहिए? 2 गवाह चाहिए, सिर्फ 2 गवाह। कत्ल की गवाही अगर 2 गवाह देना है तो हद वाजिब हो जाएगी, लेकिन जिना के लिए 4 गवाह चाहिए। अकल कहती है कि कत्ल के लिए ज्यादा गवाह होना चाहिए, लेकिन कत्ल के लिए 2 ही, और जिना के लिए कम होना चाहिए, क्योंकि जिना तो आदमी अकेले में करता है, तन्हाई में करता है, सबके सामने नहीं करता है, इसलिए सब गवाह कहां से मिलेंगे? वहां कम गवाह चाहिए था, लेकिन वहां ज्यादा गवाह की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ताकि तुम किसी की लड़की पर या लड़के पर जिना की तोहमत लगा के उसकी जिंदगी बर्बाद मत कर सको, ताकि किसी को समाज में ऐसा ना हो कि मुंह दिखाने के लायक ना छोड़ सको। इसलिए 4 गवाह लाओ। न तुम 4 गवाह जब तक ढूंढोगे तब तक तो ये भाग जाएंगे, तब तक तो हो गया इन लोगों का काम। जाओ ढूंढो, एक एक को पकड़ के लाओ, तुमने अपनी आंखों से देखा। जब तक तुम 4 गवाह ढूंढोगे तब तक तो ये तो अपना निपट गए, भाग गए। अब लाओ 4 गवाह, नहीं, और तुम्हारी अकेली गवाही मानी नहीं जाएगी। इनके लिए तौबा का दरवाजा खुला है, अपने गुनाहों की माफी मांग कर अल्लाह को मना सकते हैं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा सकते हैं, लेकिन तुम्हें अपनी जबान खोलने की इजाजत नहीं है। अगर खोलोगे तो इल्जाम माना जाएगा, और इल्जाम लगाने वालों की सजा 80 कोड़े है। जर्जीस ने देखा कि फला आदमी ने जिना किया है और कह रहा है और सच्चा भी है, फिर भी जर्जीस की बात नहीं मानी जाएगी, बल्कि जर्जीस को 80 कोड़े मारे जाएंगे। और 80 कोड़े मारने के बाद भी जानते हो क्या हो गया? 80 कोड़े मारने के बाद अब जर्जीस की पूरी जिंदगी भर कोई गवाही मोतबर नहीं होगी। अब अगर जर्जीस ये कहता है कि चांद हुआ है, मैंने अपनी आंख से देखा है रोजे का चांद, तो जर्जीस की गवाही नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जर्जीस जब किसी एक लड़की पर या लड़के पर तोहमत लगा सकता है तो फिर ये चांद के बारे में भी गलत गवाही दे सकता है। मेरे भाइयों, कुरान क्या कहता है? ला तक़बलु शहादतन अबदा, फिर इनकी कभी कोई शहादत, फिर इनकी कोई कभी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। इतनी बड़ी सजा इस्लाम मुतय्यन कर रहा है, जबकि जर्जीस सच्चा है, उसने देखा है जिना करते हुए, लेकिन चूंकि अकेला था, 4 गवाह नहीं ला सका, इसलिए इल्जाम माना जाएगा, 80 कोड़े भी खाएगा, और पूरी जिंदगी जर्जीस की गवाही भी नहीं मानी जाएगी। ये इस्लाम के उसूल हैं, ये इस्लाम के ज़ाब्ते हैं जो हमारी अकल में आए या ना आए, लेकिन हमें फॉलो करना है, हमें मानना है। जैसे ट्रैफिक नियम होते हैं, ट्रैफिक नियम जानते हैं आप? ट्रैफिक नियम, दिल्ली जाइए, बंबई जाइए, कलकत्ता जाइए, बड़े बड़े शहरों में आप अपना मालदा चले जाइए, तो ट्रैफिक क्या होता है? गाड़ी चल रही है, पुलिस नहीं लगती है। अब बड़े बड़े शहरों में पुलिस नहीं लगती है, अब उन्हीं में कैमरे लगे हुए हैं, लाइटें जल रही हैं। जैसी लाल लाइट होगी आपको गाड़ी रोकना है, और जैसी ग्रीन सिग्नल होगा गाड़ी आगे बढ़ाना है। जर्जी साहब 4 व्हीलर पे चल रहे हैं, रेड सिग्नल हो गया, गाड़ी रोक दी। अच्छा, गाड़ी को सिग्नल ने रेड सिग्नल, गाड़ी रोक दी। ये सिग्नल क्यों बनाए गए हैं? ताकि एक्सीडेंट ना हो,
تاکہ کسی کی جان نہ جائے. مقصد کیا ہے؟ جان نہ جائے. اب جرجی صاحب دیکھ رہے ہیں لال سگنل ہے لیکن ہمیں تو آگے جانا ہے. سامنے سے تو کوئی آ ہی نہیں رہا ہے, نہ ادھر سے کوئی آ رہا ہے نہ ادھر سے, چاروں طرف سڑک خالی ہے. پھر یہ ریڈ سگنل کیوں نہ توڑ دیں ہم اس کو. فوراً اٹھایا اور جلدی ہم نے اپنی گاڑی کو آگے بڑھایا. فوراً جرجی صاحب کے موبائل میں میسج آ گیا, آپ کا اتنا روپیہ چالان کٹ کے بینک سے کٹ گیا. اب بڑے بڑے شہروں میں ایسا ہی ہو رہا ہے, موبائل میں میسج آ گیا, چالان کٹ گیا. گاڑی آ رہی ہو یا نہیں آ رہی ہو, چوراہا بالکل صاف کیوں نہ ہو, خالی کیوں نہ ہو, لیکن ریڈ سگنل ہے, تمہیں رکنا پڑے گا, تمہیں رکنا پڑے گا. اب آپ چاہے کتنی عقل سے دلیل دو, ارے صاحب جب کوئی آ ہی نہیں رہا تھا تو کیوں رکتا میں, ارے راستہ خالی تھا, مجھے ہاسپٹل جانا تھا, پھر کیوں رکوں میں نہیں رکا, ارے کسی کا ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا, کچھ نہیں چلے گا. تم نے نیم کو توڑا ہے اس لیے تمہیں سزا ملے گی, چالان تمہارا کٹے گا. میرے بھائیوں, ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن نیم کو فالو کرنا ہے. ایک مرد کو 4 بیوی کی اجازت دی ہے لیکن ایک عورت کو 4 مرد رکھنے کی اجازت نہیں. اب تو اس کی مصلحتیں بھی سامنے آ گئی ہیں, لیکن آئے یا نہ آئے, آئے یا نہ آئے, ہمیں ماننا ہے. حکم نہیں ہے کہ کرو. 2 تو آدمی رکھ نہیں پا رہا, 4 کہاں سے رکھے گا. ایک کو تو سنبھال نہیں پا رہا آج کے زمانے میں, 4 کو. ہم ایک بار جب پاکستان پہنچے تو ہماری دعوت تھی عمر شریف کی. ہاں اب تو خیر ابھی کچھ دن پہلے انتقال کر گیا وہ, ہنسانے والا. جیسے ہمارے انڈیا میں کپل شرما ہے, ایسے ہی وہاں عمر شریف تھا ہنسانے والا. اس کو میری تقریر بڑی پسند آئی, اس نے مجھے دعوت دی. جب میں اس کی دعوت میں گیا تو کہنے لگا, مولانا ہمارے ہاں جس کی دعوت ہوتی ہے 3 ٹائم ہوتی ہے, ناشتہ اور دوپہر میں اور شام کو. میں نے کہا کیوں؟ کہا مولانا میری 3 بیوی ہیں, ایک نیچے رہتی ہے, ایک بیچ میں, ایک اوپر. اگر ایک ناشتہ آپ نے ایک کے یہاں کر لیا تو وہ دونوں جھگڑتی ہیں, تو اس لیے پورے دن کی دعوت آپ کو کرنا پڑے گی. ہم نے کہا ٹھیک ہے بھیا, مولوی آدمی ہوں, دعوت کا تو بھوکا رہتا ہی ہوں, ٹھیک ہے. 3 ٹائم کی دعوت اس کے ہاں کھا لی میں نے, صبح بھی, دوپہر میں بھی, شام میں بھی. میں نے اس سے کہا, ہنسانے والا تو تھا ہی, تو میں نے اس سے مذاق میں کہا, ماشاءاللہ آپ نے 3 کر لی, سنبھالتے ہیں. ہاں بولو. ہم نے کہا یہ بتائیے, مسجد آپ کے قریب تھی, ظہر کی نماز میں نے آپ کی مسجد میں پڑھی, آپ باہر کھڑے رہے, نماز نہیں پڑھتے ہیں اور مجھے اپنے گھر لائے. شام کو عشاء کی نماز کے میں بھی آپ باہر کھڑے رہے اور مجھے باہر سے لے لیا, یہاں تم لائے نہیں, مجھے مسجد میں آئے نہیں اور گھر پہ لے آئے, نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا میں نماز پڑھ کے کیا کروں گا, میں تو ویسے ہی جنتی ہوں. میں نے کہا جنتی ہو؟ کہنے لگا اللہ کی قسم میں جنتی ہوں. ہنسانے والے لوگ کسی کی بھی قسم کھا سکتے ہیں نا, میں تو جنتی ہوں. میں نے کہا جنتی اتنے کنفرم کیوں کہہ رہے ہو, کیسے؟ بولا مولانا اللہ کی قسم میں جنتی ہوں. میں نے کیوں؟ کہا میں نے جہنم دنیا ہی میں دیکھ لی. میں نے کہا کیا مطلب؟ بولا یہ 3 بیوی میں جو رکھ رہا ہوں نا, میں نے جہنم دنیا ہی میں دیکھ لی. اس لیے اللہ تعالیٰ 2 جہنم کسی بندے کو نہیں دے سکتا. دنیا میں جس نے جہنم بھگت لی, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ڈائریکٹ کہے گا جاؤ میرے بندے کو جنت میں ڈالو, یہ جہنم دنیا ہی میں بھگت کے آیا ہے. جب میں جنت کی طرف جا رہا ہوں گا, جس کی دنیا میں 1 بیوی ہوگی ایسے جا رہا ہوگا, فرشتہ پوچھے گا کہاں جا رہا ہے؟ جنت میں. کتنی بیوی تھی؟ 1. بڑے آرام کر کے آئے ہو, عیش کی زندگی گزار کے بھاگ, پہلے جہنم میں. میں نے کہا اور تم؟ کہا میں تو کمر میں درد, گھٹنے میں درد, ایسے ایسے جاؤں گا لنگڑاتے ہوئے. فرشتہ پوچھے گا کہاں جا رہے ہو؟ کہوں گا جنت میں. جنت میں جا رہے ہو؟ کہاں دنیا میں کتنی بیوی تھی؟ کہا 3. ارے جاؤ, تم تو دنیا ہی میں جہنم بھگت کے آئے ہو, جاؤ, ہمارے لیے تو 8 دروازے کھل جائیں گے. مذاق کیا اس نے, مذاقی تھا اس لیے مذاق کیا. لیکن میرے بھائیوں اس میں کہیں کہیں سچائی بھی ہوتی ہے. ہندوستان میں تو یہ چیز ہے, یہ عرب نہیں ہے کہ جہاں 2 بیوی رکھ لو, 3 بیوی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں رکھ سکتے ہو, لیکن یہ سعودیہ نہیں ہے, یہاں اتنی آسانی کے ساتھ آپ نہیں رکھ سکتے ہیں, اتنی آسانی کے ساتھ. تو میرے بھائیوں اسلام کا ایک قانون ہے, وہ ہمیں فالو کرنا ہے, ہمیں فالو کرنا ہے, چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب بچہ بستر پہ, لڑکا بستر پہ یا آپ کے کپڑوں پہ پیشاب کر دے, اس پر پانی کی چیٹے مار لو, کپڑا پاک ہے, نماز پڑھ لو, جاؤ, آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن جب آپ کی بچی چھوٹی ہو اور وہ آپ کے کپڑے پہ پیشاب کر لے تو اس پہ چھیٹا نہیں مارا جائے گا, بلکہ اس کو دھلا جائے گا, اور دھلنے کے بعد ہی وہ پاک ہوگا. لڑکے کے پیشاب کو چھیٹا مارنے سے پاک, لڑکی کا پیشاب دھوئے بغیر پاک نہیں. دونوں میں کیا مصلحت
मोहब्बत है। मेरे भाइयों, आज की साइंस ने तरक्की करके बताया, लेकिन उस जमाने में तो साइंस नहीं थी। लेकिन अल्लाह के रसूल का ये हुक्म आज भी है, हमें लड़की के पेशाब को धोना पड़ेगा, लड़के के पेशाब पे छींटे मारना पड़ेंगे। हमारी समझ में आए या ना आए, अकल हमारी गवारा करे या ना करे, लेकिन फॉलो करना पड़ेगा। यही इस्लाम का मिजाज है, यही इस्लाम का निजाम है, यही इस्लाम चाहता है कि हमें हर हाल में इस्लाम के उसूल और इस्लाम के कानून पे चलना चाहिए, चाहे वो हमारी अकल के खिलाफ हो, चाहे वो हमारे अकल के मुआफिक हो, हमें उस पर अमल करना है। मेरे भाइयों, इसलिए कुरान क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। एक मिसाल और देता हूं, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, आधे अधूरे नहीं। सुबह सोते रहे, जोहर में जाके नमाज पढ़ ली, असर में पढ़ ली, मगरिब में पढ़ ली, इशा पढ़ी नहीं, सो गए। रमजान के रोजे रख लिए, 5-6 रख लिए, 24-25 छोड़ दिए। या रमजान के रोजे 2-4 रोजे, 2-4 नमाजें पढ़ लेने से हम मुसलमान नहीं हो जाएंगे। हमारी इस मिसाल पर गौर कीजिएगा मेरे भाइयों, हमारी इस मिसाल पर गौर कीजिएगा। 2-4 नमाजें, 2-4 रोजे और 2-4 अच्छे या दीनी काम कर लेने से हम पक्के मुसलमान नहीं बन जाएंगे। हम चाहे कितना अपने आप को मुसलमान कहें, लेकिन हम मुसलमान नहीं हो सकते हैं। और उसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूं। आपके इलाके में आम का एक दरख्त लगा हुआ है, आम का एक पेड़ लगा हुआ है, उस पर आम लगे हुए हैं, उसके पत्ते लगे हुए हैं। आम के पेड़ के बगल में बिजली का खंबा लगा हुआ है। अभी उस पे बिजली के तार दौड़े नहीं हैं, अभी दौड़ाए जाएंगे। गांव में बिजली आ रही है, अभी तार लगे नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने खंबा बना दिया ताकि यहां पर बिजली का पोल बना है, बिजली के तार लगेंगे। अब ये बताइए, आंधी आती है, इस मिसाल पर गौर कर लीजिए। एक आंधी आती है, आंधी, और जैसी आंधी आई, हल्की सी हवा चली, 5-6-10 पत्ते टूट गए। 5-6-10 पत्ते आम के पेड़ से टूटे और वो बिजली के खंबे पर चिपक गए। समझ गए ना मिसाल? मैं सोच रहा था इन गुब्बारों से मिसाल दे दूं, लेकिन यहां बैठेगी नहीं। आम के पेड़ से 5-6-10 पत्ते टूटे और बिजली के खंबे पर चिपक गए। अब बिजली के खंबे को आप देखकर क्या कहेंगे? एक मिसाल पर गौर कर लीजिए, मुझे दूसरी जगह भी निकलना है। बहुत जबरदस्त मिसाल दे रहा हूं। अच्छा चलिए, जब चादर घूम रही है, आप थोड़ा जम के ताउन कर दीजिए, इतना कर दीजिए कि आज जलसे वाले ये कह दें कि वाकई मौलाना साहब आप जो बोले, लोगों ने मेरा मुंह भर दिया। हालांकि जलसे वाले कभी ये कह नहीं सकते। 20 साल से तो आज तक किसी मदरसे वाले ने ये नहीं कहा कि बहुत अच्छा चंदा हुआ है। आपकी बात अलग है। आप दीजिए, जम के दीजिए, और कम से कम ये सोच के दीजिए कि जर्जी साहब ने कहा मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि यूपी छुड़वा दिया आपने हमारा। देख रहे, यूपी में हमारे ऊपर बैंड लग गया। जब तक इलेक्शन चलेगा तब तक मौलाना जर्जीस को यूपी में बोलने की परमिशन नहीं दीजिए साहब। जलसा भी करने की इजाजत नहीं। ये यूपी के अंदर बैंड लग गया। अभी परसों मेरे घर पे नोटिस पहुंच गया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप ये हालात हैं। और आपने हमें अपने घर में आके शरण दी, बंगाल बुला लिया और बंगाल में प्रचार तक ममता का करवा लिया हमसे। मेरे भाइयों, आज हमारी आप इतनी बात मानते हैं और इतना करीबी और इतनी मोहब्बत करते हैं, तो ये बच्चे जा रहे हैं, भर दीजिए इनकी झोली, दामन भर दीजिए। आपकी 10 की नियत है, मेरे कहने पर 50 दे दीजिए। 50 की नियत है, 100 दे दीजिए। आज ये सोच कर दे दीजिए कि हम जर्जी साहब से मोहब्बत करते हैं। इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मोहसिनीन, अल्लाह ताला आपके अजर को ज़ाय नहीं करेगा इंशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों, अब आगे सुनिए। उस दरख्त के 10 पत्ते टूट के बिजली के खंबे पर जब चिपक गए, तो क्या बिजली के खंबे को अब आप देखकर क्या कहेंगे? आम का पेड़। क्या बिजली का खंबा आम का पेड़ कहलाएगा? ये मान लीजिए बिजली का खंबा है, आम का पेड़, पत्ते टूटे और इस पर गिर गए, इस पर चिपक गए, ये इस पर चिपक गए, तो अब क्या ये बिजली का खंबा आम का पेड़ बन गया? नहीं। आप कहेंगे साहब पत्ते तो हैं आम के उस पर। आम के चंद पत्ते चिपक जाने से बिजली का खंबा आम का पेड़ नहीं हो सकता। उसी तरीके से 2-4 नमाज पढ़ लेने से, 2-4 रोजे रख लेने से, 2-4 रुपए का सदका और खैरात कर देने से आप पूरे के पूरे मुस्लिम नहीं हो सकते। मैंने ये आयत इसीलिए पढ़ी, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे के पूरे दाखिल हो जाए।
پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آم کا پیڑ پورا کا پورا آم کا پیڑ کب کہلائے گا؟ جب وہ اپنی جڑ میں بھی آم ہو، اپنے تنے میں بھی آم ہو، اپنی برانچ اپنی شاخاؤں میں بھی آم ہو، اپنے پتوں میں بھی آم ہو، اور اس کے اندر پھل بھی آم کا لگ رہا ہو، تب وہ کیا کہلائے گا؟ آم کا پیڑ۔ آپ پورے کے پورے اسلام میں داخل کب ہوں گے؟ جب آپ کا اٹھنا بھی اسلامی ہو، آپ کا بیٹھنا بھی اسلامی ہو، آپ کا چلنا بھی اسلامی ہو، آپ کا سونا بھی اسلامی ہو، آپ کی شادی، آپ کے نکاح بھی اسلامی ہو، آپ کی نمازیں بھی اسلامی ہو، آپ کا اوڑھنا اور بچھونا اسلامی ہو، آپ کے ہر سانس میں اسلام گھسا ہوا ہو، تب آپ پکے اور سچے مسلم کہلائیں گے۔ آپ اپنے جڑ میں بھی اسلامی ہوں، اپنے تنے میں بھی اسلامی ہوں، آپ کی برانچ بھی اسلامی ہو، اور جو پتے ہیں وہ بھی اسلامی ہوں، اور پھل بھی اگر لگ رہا ہو تو اسلام کا پھل لگ رہا ہو۔ میرے بھائیوں، یعنی آپ سے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی اسلامی ہو۔ یہ ہے اسلام۔ جس طریقے سے آم بجلی کے کھمبے پر آم کے 2-4 پتے گر جانے سے بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ نہیں ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے 2-4 نمازیں پڑھ لینے سے ہم مسلمان پکے سچے مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ پکے سچے بنیے۔ قرآن نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کی پورے داخل ہو جاؤ۔ ایک اور مثال، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو نماز کے لیے لے جاؤ، انگلی پکڑ کے چلاؤ، اس کو نماز کا پابند بناؤ۔ جب بچہ 10 سال کا ہو پھر بھی نماز نہ پڑھے تو اس کو مار مار کے مسجد میں لے جاؤ، فَضْرِبُوهُمْ، ان کو مارو۔ 10 سال کے بعد بچے کو پیٹنے کا اور مارنے کا حکم ہے نماز کے لیے، اگر وہ نہیں پڑھتا تو اس کو مارو۔ اس کا مطلب یہ کہ 7 سال کا بچہ غلطی کر سکتا ہے، کبھی پڑھے گا کبھی نہیں پڑھے گا۔ 8 سال کا بچہ بھی کبھی پڑھے گا کبھی نہیں پڑھے گا۔ آپ اس پہ زبردستی مت کرنا، ہاں اس کی عادت بنوانا، اس کی عادت ڈلوانا، فجر میں اٹھانا، کبھی سو جائے سونے دینا، ہاں پھر اس کو عادت بنانا، لیکن 10 سال تک 7 8 9 10 یہ 4 سال تک جب آپ نے اس کی عادت بنا دی تب پھر 10 سال کے بعد اس کی اوپر معاف نہیں ہے۔ پھر اگر نہ پڑھے تو اس کو مار مار کے لے جاؤ۔ یعنی وہ چھوٹا ہے، اس کی غلطی معاف کی جا سکتی ہے، لیکن 10 سال کے بعد اس کی غلطی معاف نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس کو نماز پڑھنے جانا ہے، ہر حال میں جانا ہے، نہ پڑھے تو باپ کو آرڈر ہے کہ وہ مارے گا۔ میرے بھائیوں، اسلام لانے سے پہلے ہم نے جو گناہ کیے ہیں وہ معاف ہیں۔ اسلام لانے کے بعد اب آپ کو سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھانا ہے۔ اب آپ کا ہنسنا بھی اسلامی ہونا چاہیے، رونا بھی اسلامی ہونا چاہیے۔ آپ جو اپنی زبان سے بول رہے ہیں، ماں کی گالی ہو، بہن کی گالی ہو، یا بیٹی کی گالی ہو، یا جھوٹ ہو، یا جو چیز بھی ہو، یا ہم سبحان اللہ الحمدللہ کا وظیفہ ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، اتنا یاد رکھیے گا آپ اپنی زبان سے جو بول رہے ہیں وہ اس ہوا میں نہیں اڑ رہی ہیں۔ آپ یاد رکھیے گا آپ اپنی زبان سے جو کچھ نکالیں، چاہے گالی ہو یا کلمہ، وہ اس ہوا میں نہیں اڑ رہا ہے، اس کو فرشتے لکھ رہے ہیں، وہ ریکارڈ ہے۔ اگر تمہارے منہ سے گالی لکھی ہے تو بائیں کاندھے کا فرشتہ اس کو ریکارڈ کر رہا ہے، تمہارے منہ سے سبحان اللہ الحمدللہ نکلا ہے تو اس کو دائیں کاندھے کا فرشتہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ تمہارے منہ سے جو کچھ بھی نکلا ہے وہ ہوا میں نہیں اڑ رہا ہے، وہ ریکارڈ ہے۔ ہاں تو وہ ریکارڈ ہے، یہ مت سوچئے گا کہ وہ ہوا میں اڑ رہی ہے بس نکلی منہ سے ختم، نہیں، وہ ریکارڈ ہے۔ اور قیامت کے دن جیسے آج 10 سال پہلے ہم کیا بولے، آج جرجی صاحب جھٹلا رہے، نہیں ہم نے وہ سب نہیں بولا تھا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے 10 سال کی تقریر ہمیں موبائل پہ سنا دی۔ دیکھیے جیسے آپ ریکارڈ کر لیتے ہیں ایسی اللہ کے پاس ریکارڈ تیار ہے ہمارا۔ جھٹلا نہیں سکتا آدمی۔ غلطی معاف کرنے کی ایک سیما ہوتی ہے۔ بچہ جب اسکول میں پڑھتا ہے نرسری میں تو اس کو پینسل دی جاتی ہے لکھنے کے لیے، LKG میں پینسل دی جاتی ہے لکھنے کے لیے، UKG میں پینسل دی جاتی ہے لکھنے کے لیے، 1st اور 2nd اور 3rd اور 4th میں 5th تک پینسل دی جاتی ہے اس کو لکھنے کے لیے، اور ساتھ میں ریزر ہوتا ہے، ربڑ ہوتی ہے، غلطی کرتا ہے تو مٹائی جاتی ہے۔ اس کی ٹیچر بتاتی نہیں بیٹے ایسے نہیں، A ایسے بناؤ،
बी ऐसे बनाओ, फिर उसको गलत बनता है, उसको मिटाती है। लेकिन जब वही बच्चा 5th क्लास पास करके 6 में आता है, 7th में आता है, 8 में आता है, तो उस बच्चे को फिर पेंसिल और रेजर नहीं दिया जाता बल्कि पेन दे दिया जाता है। इसका मतलब यह होता है अब तुम मंझ चुके हो, गलती करने की तुम्हारी उम्र जा चुकी है, अब तुम्हारे हाथ में पेन है, अब जो कुछ भी लिखना है सोच के लिखना, क्योंकि जो लिखोगे वो मिटाया नहीं जाएगा। मेरे भाइयों, एक मुसलमान इस्लाम का कलमा पढ़ने के बाद उसका उठना, बैठना, सोना, जागना, खाना, पीना, शादी, ब्याह, हर चीज बड़ी सोच के होनी चाहिए, क्योंकि अब यहां जो गलती करेगा वो मिटेगी नहीं, उसको फरिश्ते लिखने वाले हैं। गलती करने की उम्र तुम्हारी निकल चुकी, गुनाह करने की उम्र निकल चुकी। 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल तक, जब तक तुम 9 साल के थे तुम्हारी गलतियां मिटाई जाती थी, लेकिन अब तुम बालिग हो चुके हो। अब तुम जो भी कर रहे हो, अगर एक भी आतिशबाजी, बारात में एक भी आतिशबाजी छूटी तो उसका हिसाब देना पड़ेगा। अगर बारात में एक लड़की की वीडियो फिल्म बनी तो उसका हिसाब देना पड़ेगा। दूल्हा और दुल्हन की रिकॉर्डिंग हुई तो उसका हिसाब देना पड़ेगा। बारात में अगर तुमने मर्दों के साथ औरतों को एक ही बस में बिठा कर ले गए और औरतें लिपस्टिक और क्रीम और पाउडर लगा कर मर्दों के साथ में बैठी, तो ये गलती मिटेगी नहीं, ये दर्ज हो जाएगी, जो तुम्हारे कंधे का फरिश्ता इसको नोट करेगा। और याद रखिएगा कि पूरी शादी की जो वीडियो रिकॉर्डिंग दूल्हा और दुल्हन की हो रही है, ये तुमसे सवाल होगा, पूछा जाएगा। ये गलती जो तुम कर रहे हो सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि जो कर रहे हो मिटने वाली नहीं है। हमें और आपको इस्लाम लाने के बाद हर कदम बड़े सोच और समझ के करना है। हजरत अबू बकर को एक बार हजरत उमर ने देखा कि वो अपनी जबान पकड़े हैं, ऐसे जबान पकड़े हैं और कान से मिसवाक निकाल कर उस जबान को मार रहे हैं, ऐसे। हजरत उमर ने कहा ये क्या हो गया है, आप पागल हो गए हैं क्या, आपका दिमाग खराब हो गया है, जबान निकालकर मिसवाक से मार रहे हैं। हजरत अबू बकर कहते हैं नहीं, मैं इस जबान को सजा दे रहा हूं। मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है इस जबान की वजह से बहुत से लोग जहन्नम के अंदर दाखिल हो जाते हैं। इस जबान का एहतियात नहीं बरतते इसलिए जहन्नम में दाखिल कर दिए जाते हैं। इसलिए मैं इसको आज सजा दे रहा हूं ताकि इसके मुंह से जब भी जो चीज निकले वो सही निकले, गलत नहीं निकले। यह हजरत अबू बकर सिद्दीक का हाल है, जो जबान पर अपनी मिसवाक से उसको चोटें दे रहे हैं, एहसास दिला रहे हैं कि तेरे मुंह से कोई चीज गलत नहीं निकलनी चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, मैं यज़मली, जो मुझे 2 चीजों की जमानत दे दे, 2 चीजों की जमानत दे दे, हम उसको अज़मन लहुल जन्ना, हम उसको जन्नत की जमानत देते हैं। और 2 चीजों में आपने क्या फरमाया, अल-फमु, पहली चीज जबान और दूसरी चीज शर्मगाह, वल फर्ज, अल फमु वल फर्ज। 2 चीजों की जमानत तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। तुम अपनी जबान का सही इस्तेमाल करो और अपनी शर्मगाह का सही इस्तेमाल करो, तो हम तुम्हें जन्नत की जमानत देते हैं। यही इस्लाम है मेरे भाइयों, और इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे हमें और आपको दाखिल हो जाना चाहिए। हमें निकलना है दूसरी जगह भी। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीया मुसलमानों पर रहम फरमा। बारे अल्लाह जिस मकसद से ये चंदा, ये जलसा किया गया, उस मकसद में कामयाबी अदा फरमा। अल्लाह ये इदारा जो यहाँ कायम किया गया है, इस इदारे को दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमा, और यहाँ से दीन की तालीम की इशाअत हो और दीन की तालीम हर हर घर पहुंचे। अल्लाह इन लोगों से दीन की जो खिदमत ले रहा है इसको कबूल भी फरमा ले। जब तक तो हमें जिंदा रह इस्लाम पर जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, ये हमारा एक साथी है, राजधानी चैनल चलाता है। आप YouTube पर राजधानी चैनल के नाम पर जब सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, तो आपको हमारी और हमारे अलावा और उलमा की तकरीरें आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहेंगी। आप उनको सुन सकते हो। राजधानी चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा